السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین۔ حضرات خواتین، معزز سامعین، یہاں قرآن و سنت نامی مشہور اور خادم دین حنیف جو پیج ہے یا فیس بک صفحہ، اس کے پلیٹ فارم پر موصول ہونے والے دو سوال ہیں بندہ ناچیز کے سامنے، جن کا جواب دینے کے لیے آج میں مستعین باللہ و بتوفیق ہی حاضر ہوا ہوں۔ واللہ ولی التوفیق۔ The first question، پہلا سوال میرے سامنے جو ہے وہ ہے برادرم محمد امین سندھو صاحب کا۔ سوال کرنے والے سائل فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب اور نمازیوں کی یہ روٹین ہے، جب بھی موسم تھوڑا خراب لگتا ہے یا سردی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، بادل گہرے ہوتے ہیں جیسے بارش ہونے والی ہو، تو مقتدی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب مغرب کے ساتھ عشاء کی جماعت کروا دیں، تو حافظ صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لی جاتی ہیں۔ ہم یہی کہیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون، واللہ المستعان۔ یہ نماز پڑھی اگر جاتی ہیں تو کسی غلط فہمی اور جہالت کی بنا پر، لہذا اس جہالت کا ازالہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اور سیرت کے ذریعے جو صراط مستقیم ہے، تو واضح ہے کہ یہاں جو صورت مسئلہ بیان کی گئی ہے، ایسی صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ سب سے زیادہ توسع جمع کے سلسلے میں علماء حنابلہ کے ہاں پایا جاتا ہے، جن کے یہاں تقریباً مجموعی طور پر 8 صورت ہیں جمع کرنے کی، ان میں سے یہاں ایک بھی نہیں ہے۔ باقی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں اور سے آپ کو جمع کرنے کا اس طریقے سے اتنا وسیع فتویٰ ملے۔ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہیں یہ لوگ نہ دھوکہ کھاتے ہوں اور خود ذاتی طور پر اپنے فہم کے مطابق، نہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق، جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بغیر سفر و مطر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھیں مدینے میں سفر اور بارش کے بغیر۔ پہلی بات، یہ صرف ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور غیر واضح۔ جس طرح قرآنی آیات کا استدلال کے لیے محکم ہونا ضروری ہے، محکم آیات سے آپ استدلال کریں، مریض دل لوگوں کی طرح متشابہ سے نہیں، اسی طرح احادیث صریح اور صحیح ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے کلام نہیں کیا جائے گا، اگرچہ ایک آدھ راوی پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر متشابہ ہے، واضح اور صریح نہیں، کیونکہ نماز جمع کرنے کے جو مشروع عذر ہیں ان میں سے صرف مطر و سفر ہی نہیں ہیں، بلکہ مرض ہے جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور دیگر بعض اسباب، خوف اور دیگر کئی ایک امور ہیں جو ہوتے ہیں، اس لیے اہل علم کا اس پر عمل نہیں رہا۔ اور یہ اس حدیث کے راوی چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يُحْرِجْ أُمَّتَهُ، اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، تو اسی لیے اس جملے کو قرینہ قرار دے کر یہ اس حدیث کی شرح اہل علم نے کی ہے کہ یہ جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا عذر شریک نہیں تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ مرض کے نتیجے میں، اور اس بات کا امکان ہے کسی وبا کے نتیجے میں، اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے بارش کے بعد کیچڑ وغیرہ یا مدینے کی شدید سردی جس کے ساتھ آندھی اور باد و باران وغیرہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جمع کیا گیا ہو۔ مختصراً یہ کہ اس حدیث سے استدلال کر کے بلا کسی عذر کے یا معمولی ہیلا بہانہ بنا کر جیسے صورت مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے،
دو نمازوں کے درمیان میں جمع کر کے انہیں پڑھا جائے، جمع تقدیر و تاخیر جائز نہیں۔ اور جن 8 مقامات پر جمع کرنا جائز ہے وہ آپ کتب فقہ میں الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں تفصیلاً۔ تو ان میں سے بڑی چیزیں ہیں سفر ہو، شدید بارش ہو، ایسی بارش جو نماز کے وقت بالکل برس رہی ہو موسلا دھار، اور جس سے کپڑے اور جسم بھیگ جائیں اور مسجد تک پہنچنا دشوار اور باعث مشقت ہو، صرف ایسی بارش میں۔ اور اس طرح کی بارش جس میں تھوڑی بہت سردی ہو، ہاں بارش کے ساتھ شدید سردی جو یخ بستر آتے ہیں جس میں کہتے ہیں ایسی ہو، یا بارش کے ساتھ برف باری وغیرہ ہو، تو اس کا قیاس کرتے ہوئے شدید بارش پر اہل علم نے اجازت دی ہے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی، جیسے سفر میں، مرض وغیرہ میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ صورت مسئلہ میں جو اعذار لنگ بیان کیے گئے ہیں، جن کو یہ کہنا بہتر رہے گا عذر گناہ بدتر از گناہ، تو ایسی صورت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں۔ اپنی بستی میں معتبر ایتھنٹک ذی علم اور شرعی قاضی کے پاس یہ مسئلہ لے کر جائیں تاکہ وہ مقتدیوں کو بھی سمجھائیں، اور ایسے امام کو جو فرمائشی نمازیں پڑھاتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ نماز میں احسان ہے، اور احسان ارکان ایمان و اسلام کی روح ہے اور جان ہے، ورنہ بے جان ڈانٹ چاہے ایمان و اسلام بھی، اس میں یہ ہے کہ نمازیں اللہ ہی کے لیے پڑھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کہ نگرانی کا احساس کر کے پڑھی جائیں، تاکہ آدمی صحیح معنوں میں بحسن خوبی نمازوں کو ادا کر سکے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی۔ آئیے دوسرا سوال لیتے ہیں۔